ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے ذمہ دوسرے کا قرض ہے تو کیا کرے گا؟ تو اب کہا جائے گا حساب کے وقت یہ قرض کم کر دیا جائے گا، یعنی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، پیسہ ہو، لیکن دوسرے کا قرض بھی اس کے ذمہ ہو تو قرض کے بقدر کم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر مکمل ہوتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، مکمل نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ اب کسی کو مکمل نصاب کے بقدر پیسے پہلے قرض دے دیا تھا اور مطلب بر وقت اس نے قرض ادا نہیں کیا، اب قربانی کا وقت آ گیا، اب کیا کرے گا؟ اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ تو دیکھا جائے گا اس کے پاس اگر کچھ پیسہ ہو جس کے ذریعہ وہ قربانی ادا کر سکے تو پھر قربانی ادا کرنا ہوگا، اور اگر اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہ ہو جس کے ذریعہ قربانی ادا کر سکے تو پھر اس کے ذمہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ کچھ مطلب قربانی ادا کرنے کے بقدر پیسہ روپیے کا مطالبہ کرے، اس شخص سے قرضدار سے کہے کہ مجھے ابھی قربانی ادا کرنی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے قربانی ادا کرنے کے بقدر کچھ پیسہ دیجیے۔ یہ مطالبہ کرنا اس کے ذمہ ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے ذمہ قرض تو نہیں ہے، ایک مسئلہ یہ قرض تو نہیں ہے، لیکن اس کے جو مال ہیں، سونا چاندی کچھ بھی ہو، سب ملا کر نصاب تو مکمل ہو جا رہا ہے، لیکن اب کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، تو کہا جائے گا جب زائد مال سے اس مکمل نصاب کی وجہ سے قربانی جب واجب ہو گئی تو اب اس میں سے کچھ بیچ کر قربانی ادا کرے، اور اگر اس میں سے کچھ بیچنا نہ چاہے تو بعض نے کہا اس کے لیے قرض کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اسی طرح زمین وغیرہ بہت کچھ کا مطلب زائد چیزوں کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر نہ بیچنا چاہے کچھ تو پھر کیا کرے گا؟ قرض لے کر قربانی ادا کرے گا۔ لیکن نفلی قربانی ادا کرنے کے لیے قرض کرنا بہتر نہیں ہے، اگرچہ قرض لے کر قربانی کرنے سے بھی ثواب مل جائے گا، لیکن نفلی قربانی کے لیے قرض کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذمہ عورت کا جو مہر ہے، اس مہر کو نصاب سے کم کیا جائے گا یا نصاب تو مکمل ہو جا رہا ہے لیکن اس کے ذمہ عورت کا جو مہر ہے اس وجہ سے نصاب میں کمی آئے گی، کم کیا جائے گا، یعنی یہ مانع قربانی واجب ہونے کے لیے مانع ہو سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورت کا مہر نقد تھا تو شوہر کے ذمہ تو یہ بہت ضروری ہے، مطلب یہ نقد مہر اب تک ادا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ دوسرے قرض کی طرح ہے۔ اب یہ اگرچہ شوہر کے جو دوسرے مال وغیرہ کی وجہ سے شوہر پر قربانی واجب مطلب نصاب مکمل ہو جائے، پھر بھی اس طرح کے مہر ہونے کی وجہ سے یہ مہر کے بقدر کم کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا نصاب مکمل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر مکمل ہو قربانی واجب ہوگی، اگر مکمل نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ مہر شادی میں نقد مقرر نہیں ہوا، یہ یعنی ادھار یہ مؤجل مقرر ہوا ہے، لیکن شوہر بھی اس مہر مؤجل اس مطلب ادھار جو مہر ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا رہتا ہے، تو ایسے مہر کو بھی کیا کیا جائے گا؟ اس دوسرے قرض کی طرح اس مہر کو بھی مانا جائے گا۔ شوہر کے پاس اگر مال ہو، نصاب بھی مکمل ہونے جا رہا ہو، پھر بھی
اس مہر کے بقدر کم کیا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں جو مہر ہے یہ عام طور پر بالکل ادھار ہے، نہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، نہ شوہر دینے کی کوشش میں ہوتا ہے، بلکہ یہ شوہر بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مہر قربانی واجب ہونے کے لیے مانع نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ تو ہمارے سماج میں عام طور پر یہ دوسرا مسئلہ یہ الگ بات ہے کہ عورت کا مہر ہر صورت میں ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی بہت ہی گناہگار ہوگا۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے، انشاءاللہ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس طرح کے مہر جو کیا ہے ادھار ہے، عورت کی طرف سے بھی مطالبہ نہیں ہے، شوہر کی طرف سے بھی مطلب دینے کی کوشش نہیں ہے، تو یہ یہ قربانی واجب ہونے کے لیے مانع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔